دی آرٹ آف وار، اور اس کے مصنف ہیں سنزو۔ ایگزیکٹلی اور اس میں جو کہانیاں ہیں وہ واقعی حیران کر دینے والی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 انٹروڈکشن۔ ہاں، اس پہلے حصے میں سما چین کی لکھی ہوئی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بیان ہوا ہے جو کسی ڈرامیٹک مووی کا سین لگتا ہے۔ مطلب وہ کنگ ہلو والی کہانی؟ وہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ وو اسٹیٹ کے کنگ ہلو نے سنزو کو اپنے محل میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہاری کتاب اور تمہارے 13 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ اچھا، کیا میں تمہاری ملٹری صلاحیتوں کا ایک پریکٹیکل ٹیسٹ لے سکتا ہوں؟ اور سنزو نے بڑے اطمینان سے اجازت دے دی ہوگی۔ بالکل۔ پھر بادشاہ نے ایک بڑی عجیب و غریب شرط رکھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ ٹیسٹ محل کی عورتوں پر کیا جا سکتا ہے؟ محل کی عورتوں پر؟ مطلب ملٹری ٹیسٹ، اور وہ بھی ان خواتین پر جنہوں نے شاید کبھی ہتھیار پکڑا ہی نہ ہو؟ ہاں، اور سنزو نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس بات پر ہاں کر دی۔ یہاں سے کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ٹیسٹ شروع کرنے کے لیے محل سے 180 خواتین کو لایا گیا۔ 180؟ اور ان میں بادشاہ کی سب سے پسندیدہ کانکیوبائنز بھی شامل تھیں۔ سنزو نے ان سب کو 2 حصوں یا 2 کمپنیوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ان کی پراپر ملٹری فارمیشن بنا دی۔ صحیح، اور ہر حصے کی نگرانی بادشاہ کی ایک پسندیدہ عورت کو دے دی۔ انہیں آفیسرز مقرر کر دیا گیا، سب کے ہاتھوں میں نیزے پکڑا دیے گئے اور انہیں بیسک کمانڈ سمجھائیں گئیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ محل کی عیش و عشرات میں رہنے والی ان خواتین کو اچانک ملٹری ڈرل کروانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد سنزو کے اس اصول کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ ایک جنرل کی لیڈرشپ اور کمانڈز کس طرح کسی بھی عام گروپ کو ایک ڈسپلنڈ آرمی میں بدل سکتی ہیں۔ اچھا۔ سنزو نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں آگے، پیچھے اور دائیں بائیں کا فرق معلوم ہے؟ سب نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ تو آبویس سی بات ہے۔ پھر اس نے رول سمجھایا کہ جب آئیز فرنٹ کہا جائے تو بالکل سامنے دیکھنا ہے، لیفٹ ٹرن پر بائیں مڑنا ہے اور رائٹ ٹرن پر دائیں مڑنا ہے۔ کمانڈز تو بالکل سمپل اور واضح تھیں تو سمپل، لیکن جیسے ہی ڈھول بجا کر پہلی کمانڈ دی گئی کہ رائٹ ٹرن، نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ ان خواتین نے مذاق اڑایا اور زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ کسی کھیل جیسا ہی ہوگا نا، انہوں نے اس ڈرل کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ بالکل، پر یہاں پر سنسو کا ریئیکشن بڑا حیرت انگیز تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید غصہ کرتا یا پریشان ہو جاتا کہ بادشاہ کے سامنے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ ٹیسٹ تو فیل ہو رہا تھا۔ لیکن سنسو نے نہایت ٹھنڈے دماغ سے کہا کہ اگر کمانڈز واضح نہ ہوں اور آرڈرز ٹھیک طرح سے سمجھ نہ آئیں تو اس میں جنرل کا قصور ہوتا ہے۔ یعنی اس نے پہلی غلطی کا سارا الزام اپنے اوپر لے لیا۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ بہت تفصیل اور سختی سے باتیں سمجھائیں، پھر ایک بار ڈھول بجوا کر کمانڈ دی، لیفٹ ٹرن، لیکن اس بار بھی وہی ہوا۔ پھر ہنسنے لگی؟ ہاں، وہ دوبارہ ہنسنے لگیں اور اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلیں۔ اور یہاں آتا ہے اصل ماسٹر سٹروک۔ سنزو نے ایک ایسی بات کہی جو تاریخ میں قیادت کا ایک بہت بڑا اصول بن گئی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر کمانڈز کلیئر نہیں تھیں تو یہ جنرل کا قصور تھا، لیکن جب آرڈرز بالکل پرفیکٹلی کلیئر ہو چکے ہیں اور پھر بھی سپاہی بات نہ مانے تو یہ ان کے آفیسرز کا قصور ہے۔ صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے ان دونوں لیڈرز کو جو بادشاہ کی سب سے پسندیدہ تھیں بے ہیڈ کرنے یعنی سزائے موت دینے کا حکم دے دیا۔ ویٹ، لٹرلی اس نے بادشاہ کے بالکل سامنے اس کی پسندیدہ خواتین کو قتل کرنے کا حکم دے دیا؟ بالکل۔ ایک عام انسان تو یہی سوچے گا کہ یہ سیدھا سیدھا بادشاہ سے بغاوت ہے، اس کے نتیجے میں خود سنسو کی جان جا سکتی تھی۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ۔ بادشاہ یہ سب ایک اونچے پویلین سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایگزیکیوشنرز اس کی ان پسندیدہ خواتین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ فوراً گھبرا گیا۔ اچھا۔ اس نے جلدی سے ایک پیغام بھیجا کہ جنرل کی صلاحیتوں کا اندازہ تو ہو گیا ہے، بس ان دونوں کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ ان کے بغیر بادشاہ کا کھانا پینا عذاب ہو جائے گا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ ہاں، لیکن سنسو نے جواب میں جو بات کہی وہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ جب ایک دفعہ مجھے جنرل مقرر کر دیا گیا ہے اور میں میدان جنگ میں آ چکا ہوں تو میدان میں کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں جو میں بادشاہ کے بھی نہیں مان سکتا۔ ارے واہ!
یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی اس نے۔ اور اس کے بعد اس نے واقعی ان دونوں کو قتل کروا دیا اور ان کی جگہ 2 نئے لیڈرز مقرر کر دیں۔ اس اچانک اور بے رحم فیصلے کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ محل کا پورا ماحول ہی بدل گیا۔ جب اگلی دفعہ ڈھول بجا تو ہر عورت نے بالکل پرفیکٹ ایکوریسی کے ساتھ ہر کمانڈ پر عمل کیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی مذاق، وہاں مکمل خاموشی اور پرفیکٹ ڈسپلن تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈسپلن اور کلیئر اتھارٹی کسی بھی فوج کو چلانے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سن زو نے بادشاہ کو دکھا دیا کہ اس کی فوج اب آگ اور پانی سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ اب انہیں کمانڈ کی طاقت کا پتہ چل چکا تھا۔ لیکن یہ کہانی اتنی زبردست اور انبلیویبل لگتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاریخ دانوں نے خود سن زو کے اپنے وجود پر ہی سوالات اٹھانا شروع کر دیے تھے۔ ہاں، سورس مٹیریل میں یہ شوئی سین کے ڈاؤٹس کو بہت پرومیننٹ طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ شوئی سین ایک اہم تاریخ دان تھا اور اس کا یہ ماننا تھا کہ اس دور کی سب سے بڑی اور مستند تاریخ، جسے TSO چوان کہتے ہیں، اس میں سن تزو کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ جو کہ واقعی عجیب بات ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا جنرل جس نے ایسی حیران کن ملٹری ڈرل کروائی ہوں، جس نے اتنی بڑی جنگیں لڑی ہوں، اس کا ذکر اس دور کی سب سے اہم دستاویز میں نہ ہونا بہت بڑے سوالات پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ہسٹوریکل پزل رہا ہے۔ یہ شوئی شین کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ TSO چوان میں تو عام لوگوں اور چھوٹے موٹے وزیروں تک کا ذکر ملتا ہے، تو پھر سن تزو جیسے عظیم جنرل کو کیسے بالکل نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ صحیح۔ ان شکوک کی بنیاد پر یا شوئی شین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید سن وو نام کے کسی ایسے شخص کا حقیقی دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مطلب وہ صرف ایک مت تھا۔ ہاں، اس کا ماننا تھا کہ یہ شاید کسی ایسے اسکالر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر صرف ملٹری تھیوریز بناتا تھا، اور وہ اسٹیٹ اور بادشاہ کی یہ ساری کہانیاں صرف بعد میں آنے والے لوگوں کی بنائی ہوئی متس ہیں تاکہ کتاب کی اہمیت کو بڑھایا جا سکے۔ تو پھر ان تاریخی الجھنوں کو آخر سلجھایا کیسے گیا؟ اگر باہر کی کسی دستاویز میں ان کا ذکر نہیں ہے تو اس کتاب کی اصل تاریخ اور ٹائم پیریڈ کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس راز پر سے پردہ خود ٹیکسٹ کے اندر موجود کچھ انتہائی باریک اشاروں سے اٹھتا ہے۔ کتاب کے اندر وو اور یوہے اسٹیٹس کی دشمنی کا ذکر ایک خاص انداز میں ملتا ہے۔ وہ کشتی والی مثال؟ ایگزیکٹلی۔ ایک چیپٹر میں سن تزو مثال دیتا ہے کہ وو اور یوئے کے لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن فرض کریں کہ وہ ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور اچانک سمندر میں بڑا طوفان آ جائے۔ اچھا۔ تو ایسی صورت میں وہ اپنی دشمنی بھلا کر بالکل دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے تاکہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔ اب اگر ہم تاریخ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وو اور یو اسٹیٹس کی یہ شدید دشمنی لیٹ 5th سینچری BC میں اپنے عروج پر تھی۔ ہاں، یعنی اس کشتی والی مثال سے ہسٹورینز کو اندازہ ہوا کہ یہ کتاب یقیناً اسی دور کے آس پاس لکھی گئی ہوگی جب یہ دشمنی عام لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھی۔ بالکل صحیح۔ ویسے اس سورس مٹیریل کو ہزاروں سال تک زندہ رکھنے اور اس کی مشکل باتوں کی تشریح کرنے میں 11 فیمس کامنٹیٹرز کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مختلف صدیوں میں اس کتاب کو پڑھا اور اپنے وقت کے مطابق اس کے اصولوں کو ایکسپلین کیا۔ ان میں ژاؤ ژاؤ اور ٹومو جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ خاص طور پر تاؤ ژاؤ نے تو اس کتاب کا سب سے پہلا اور سب سے مشہور کامنٹری ورژن لکھا تھا۔ اور یہ کامنٹیٹرز اس لیے بھی ضروری تھے کیونکہ سن تزو کا انداز بیان بہت کنڈینسڈ اور مختصر تھا۔ وہ ایک لائن میں ایسی بات کہہ دیتا تھا جس کے پیچھے پوری ایک ملٹری فلسفی چھپی ہوتی تھی۔ بالکل۔ تومو جیسے کامنٹیٹرز نے اپنے دور کے میدان جنگ کے تجربات کی روشنی میں ان اصولوں کو پریکٹیکل طریقے سے سمجھایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سن تزو نے جو اصول لیٹ 5th سینچری BC میں لکھے تھے انہیں صدیوں کی تاریخ میں بار بار ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ہر دفعہ میدان جنگ میں یہ ٹھیک ثابت ہوئے ہیں۔ ایک اور قابل غور سیکشن ہے سورس مٹیریل میں، جسے اپولوجیز فار وار کہا گیا ہے۔ اس حصے میں اس قدیم دور کے مفکروں جیسے کنفیوشس اور دوسرے اسکالرز کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنگ کو کس طرح دیکھتے تھے۔ یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو جانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ہم شاید آج ان کی باتوں سے اگری نہ کریں، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ٹیکسٹ کی کانٹیکسٹ کو کلیئر کرتا ہے۔
دونوں پہلو سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ اگر ہم اس قدیم چائنیز مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو اس دور کے اسکالرز جنگ کو صرف تباہی نہیں بلکہ ایک ضروری اسٹیٹ ٹول یا جسٹس اور پنشمنٹ کے ذریعے کے طور پر دیکھتے تھے۔ مذاق نہیں تھا ان کے لیے یہ۔ بالکل نہیں۔ تو مو نے ایک جگہ بہت واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ جنگ اصل میں ایک سزا ہے جو گورنمنٹ کا ایک لازمی فنکشن ہوتی ہے۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے سوسائٹی کے اندر کچہری یا عدالت میں عام مجرموں کو چھوٹی موٹی سزا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر کوئی پوری اسٹیٹ یا بادشاہ بغاوت کرے یا ظلم کی انتہا کر دے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی فوج اور ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان کی نظر میں چھوٹی برائی کے لیے چھوٹی سزا تھی اور سب سے بڑی برائی کے لیے سب سے بڑی سزا تھی، یعنی میدان جنگ اور موت۔ صحیح، یہ اس دور کا ایک فلسفیکل طریقہ تھا، اسٹیٹس کے درمیان ہونے والی خون ریزی کو ایز اے ٹول آف جسٹس جسٹیفائی کرنے کا۔ اچھا، اب اس سورس مٹیریل کے دوسرے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 2 لیئنگ پلانز۔ اس چیپٹر کی شروعاتی لائن ہی بہت اسٹرانگ ہے۔ ہاں، اس کے آغاز میں ہی ایک ایسی پاورفل لائن آتی ہے جو اس پوری کتاب کا نچوڑ بیان کر دیتی ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وار ایک اسٹیٹ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اسے ٹیکسٹ میں وائٹل امپورٹنس کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی سڑک ہے جو یا تو حفاظت اور بقا کی طرف جاتی ہے یا پھر مکمل تباہی اور بربادی کی طرف۔ اور اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیجولی تو بالکل نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے جب کسی اسٹیٹ کا وجود ہی خطرے میں ہو تو وہاں کوئی بھی فیصلہ جذبات یا غصے کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چھوٹی سی غلطی پوری نسل کو مٹا سکتی ہے۔ واقعی اس کے لیے انتہائی گہرے حساب کتاب اور لاجک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس چیپٹر میں فتح اور شکست کا اندازہ لگانے کے لیے 5 کانسٹنٹ فیکٹرز یعنی 5 اہم عوامل بیان کیے گئے ہیں جنہیں کسی بھی میدان جنگ میں اترنے سے پہلے کیلکولیٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ 5 فیکٹرز اصل میں وہ بنیاد ہیں جن پر کسی بھی اسٹریٹجی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ چلیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا فیکٹر ہے مورل لا۔ اسے اگر ہم آج کی مثال سے سمجھیں تو یہ ایک طرح کی کمپنی کلچر یا ایک ٹیم اور اس کے لیڈر کے درمیان گہری ہم آہنگی ہے۔ ٹیکسٹ کے مطابق مورل لا وہ قوت ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے رولر یا لیڈر کے پیچھے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی خطرے سے بے خوف ہو کر اپنے لیڈر کے ویژن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر لیڈر اور عوام کے درمیان ٹرسٹ نہیں ہے تو باقی تمام اسٹریٹجیز فیل ہو جائیں گی۔ دوسرا فیکٹر جو سن ٹزو بتاتا ہے وہ ہے ہیون یا آسمان۔ آسمان سے مراد کیا وہی موسم وغیرہ؟ ہاں، اس کا مطلب صرف روحانیت نہیں بلکہ دن اور رات، سردی اور گرمی، بدلتے ہوئے موسم اور فزیکل ٹائم آف دا ڈے ہے۔ کسی بھی بڑے آپریشن کے لیے وقت اور موسم کا ٹھیک انتخاب جیت یا ہار طے کر سکتا ہے۔ ایک فوج جو شدید سردی اور برف باری میں لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تو دشمن سے پہلے موسم کے ہاتھوں ہی ہار جائے گی۔ ایگزیکٹلی۔ اور تیسرا فیکٹر بالکل اس سے جڑا ہوا ہے جو ہے ارتھ یا زمین۔ زمین مطلب جیوگرافی؟ بالکل، یہ فیکٹر اصل میں میدان جنگ کی جیوگرافی ہے۔ فاصلے کتنے لمبے یا چھوٹے ہیں، کیا آپ کی فوجوں کو طویل سفر کر کے تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، راستے خطرناک ہیں یا محفوظ۔ زمین کھلی اور پلین ہے جہاں ہارسز آسانی سے چل سکیں، یا تنگ پہاڑی راستے ہیں جہاں چھوٹی فوج بھی بڑی فوج کو روک سکتی ہے۔ صحیح، یہ تمام جغرافیکل چیزیں طے کرتی ہیں کہ زندگی ملے گی یا موت۔ چوتھا فیکٹر ہے دی کمانڈر یعنی لیڈر خود۔ سن ٹزو کہتا ہے کہ ایک عظیم لیڈر یا کمانڈر کے اندر 5 خصوصیات کا ہونا لازمی ہے۔ اور وہ خصوصیات کون سی ہیں؟ وزڈم یعنی دانائی تاکہ ٹھیک فیصلے کر سکیں، سنسیریٹی یعنی خلوص تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کریں، بینیولنس یعنی رحم دلی تاکہ اپنے لوگوں کا خیال رکھ سکیں، کریج یعنی بہادری تاکہ مشکل وقت میں پیچھے نہ ہٹیں، اور اسٹرکٹنس یعنی سختی تاکہ قانون اور ڈسپلن پر سمجھوتا نہ ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی ٹریٹ کم ہو تو قیادت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری یعنی 5واں فیکٹر، میتھڈ اینڈ ڈسپلن۔ یہ فیکٹر کسی بھی آپریشن کو سموتھلی رن کرنے کی بنیاد ہے۔
اس کا مطلب فوج کو ٹھیک طرح سے حصوں میں تقسیم کرنا، آفیسرز کی رینکس بنانا، ان راستوں کو مینٹین کرنا جہاں سے ریشن آئے گا، اور سب سے بڑھ کر ملٹری کے خرچے کو کنٹرول کرنا۔ اگر لاجسٹکس اور ڈسپلن ٹھیک نہیں تو چاہے کتنی ہی بہادر فوج کیوں نہ ہو، وہ جنگ نہیں جیت سکتی۔ ان 5 عوامل کے بارے میں ٹیکسٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کمانڈر انہیں مکمل طور پر جانتا ہے وہی فتح حاصل کرتا ہے، اور جو انہیں سمجھنے میں ناکام رہتا ہے وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ لیکن سنزو صرف ان فیکٹرز پہ نہیں رکتا، بلکہ وہ 7 کنسیڈریشنز یا 7 اہم سوالات بھی بتاتا ہے۔ ان 7 سوالات کا مقصد یہ ہے کہ کمانڈر اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان ایک کلیئر کمپیریزن کر سکے، جس سے پیشگوئی کی جا سکتی ہے کہ کون جیتے گا۔ یہ 7 کنسیڈریشنز اصل میں ایک پریکٹیکل فریم ورک ہیں۔ مثلاً جب کوئی اسٹیٹ جنگ کرنے کا سوچے تو اسے خود سے پوچھنا ہوتا ہے کہ کس رولر کے پاس مورل لا زیادہ اسٹرانگ ہے، کس جنرل میں ان 5 فیکٹرز کی قابلیت زیادہ ہے، ہیون اور ارتھ کے فائدے کس آرمی کے حق میں ہیں، اور کس فوج میں ڈسپلن زیادہ سختی سے نافذ ہے۔ یہاں پر ڈسپلن کی اسٹرکٹنس کو سمجھانے کے لیے سورس مٹیریل میں ژاؤ ژاؤ کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈسپلن کا اصل معیار اینشنٹ ٹائمز میں کیا ہوتا تھا۔ یہ واقعہ سچ میں قیادت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ ساؤ ساؤ اپنے بے رحم اور اسٹرکٹ ڈسپلن کی وجہ سے تاریخ میں بہت مشہور تھا۔ ایک دفعہ جب اس کی فوج آگے بڑھ رہی تھی تو راستے میں عام کسانوں کے کھیت آتے تھے۔ اچھا، ساؤ ساؤ نے اپنی فوج کے لیے ایک انتہائی سخت قانون بنایا کہ کوئی بھی سپاہی فصلوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو بھی غلطی سے بھی فصل خراب کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ سزائے موت صرف فصل خراب کرنے پر؟ ہاں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جب وہ خود سفر پر تھا تو اچانک اس کا اپنا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور بھاگ کر کھیت میں گھس گیا، جس سے فصل خراب ہو گئی۔ ارے، یہ تو خود اس جنرل سے ہی غلطی ہو گئی۔ اب قانون تو قانون تھا، چاہے وہ عام سپاہی کے لیے ہو یا کمانڈر ان چیف کے لیے۔ ساؤ ساؤ نے سب کے سامنے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے تحت خود کو سزائے موت سنا دی۔ ویٹ، خود اپنے آپ کو موت کی سزا سنانا؟ ایک سپریم لیڈر کا پبلک میں ایسا کرنا عام معمولی بات نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے ایک لیڈر کو مارنے تو نہیں دیا جا سکتا تھا اس وقت جنگ کے دوران۔ بالکل نہیں۔ جب اس کے آفیسرز اور وزیروں نے اسے روکا اور ہاتھ جوڑ کر سمجھایا کہ اسٹیٹ کے لیے اور آنے والی جنگوں کے لیے اس کی زندگی بہت ضروری ہے، تو اس نے ایک دوسرا راستہ نکالا۔ اس نے کیا کیا؟ تاؤ ژاؤ نے قانون اور انصاف کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اپنی تلوار نکالی اور سب کے سامنے اپنے سر کے بال کاٹ لیے۔ بال کاٹ لیے؟ ہاں، آج کے دور میں تو بال کاٹنا کوئی بڑی بات نہیں لگتی۔ سزائے موت کی جگہ بال کاٹنا تو بہت آسان سزا لگ رہی ہے۔ دکھنے میں یہ لگتا ہے، لیکن اینشنٹ چائنا میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کنفیوشن ویلیوز کے مطابق ایک انسان کا جسم، اس کی جلد اور اس کے بال اس کے والدین کی طرف سے دیا گیا ایک مقدس تحفہ تھا۔ اچھا، یعنی ان کی بہت ریلیجس ویلیو تھی۔ ہاں، بالوں کو کاٹنا یا انہیں نقصان پہنچانا اپنے والدین اور اینسیسٹرز کی بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ یہ موت کے بعد سب سے بڑی سزا تھی جو انسان کے وقار اور ایگو کو مٹا دیتی تھی۔ آپ سمجھ آئی بات۔ چاؤ چاؤ نے اپنے بال کاٹ کر اپنی فوج کو یہ پیغام دیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور ڈسپلن پر کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ یہ تمام 7 کنسیڈریشنز اور ڈسپلن کے معیار کا جواب مل جاتا ہے تو سن تزو کہتا ہے کہ اب وار کا پریکٹیکل قدم اٹھانا ہے، اور وہ آخری اور سب سے اہم قدم ہے ڈسیپشن، یعنی دھوکہ اور چالاکی۔ بالکل۔ سن تزو کا ایک سینٹنس جو اس پوری ملٹری اسٹریٹجی کی پہچان بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ آل وارفیئر از بیسڈ آن ڈسیپشن، یعنی دنیا کی ہر جنگ بنیادی طور پر دھوکے اور دشمن کو گمراہ کرنے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس اصول کا بنیادی مقصد دشمن کی سائیکولوجیکل امیدوں کو توڑنا ہے۔ اگر آپ کا اٹیک کرنے کا پلان تیار ہے اور آپ مکمل طاقتور ہیں تو دشمن کو یہ ایلوژن دکھائیں کہ جیسے آپ انتہائی کمزور اور بے بس ہیں۔ اور اگر آپ اپنی فورسز کو ایگریسولی استعمال کر رہے ہیں تو دکھنے میں ان ایکٹیو نظر آئیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر آپ کی فوج دشمن کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے تو اسے اپنے اسپائس کے ذریعے لگنا چاہیے کہ آپ ابھی بہت دور ہیں۔
और अगर आप वाकई में दूर हैं तो दुश्मन को लगना चाहिए कि आप उसके सर पर खड़े हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि दुश्मन अपने दिफा की तैयारी ठीक जगह पर ना कर सके। इस सोर्स टेक्स्ट के फुटनोट्स में जहां कमेंटेटर्स ने अलग अलग मिसालें दी हैं, वहां डिसेप्शन और प्लान्स को छुपा कर रखने को समझाने के लिए ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की एक बहुत मुनासिब और हिस्टोरिकल कहानी का जिक्र किया गया है। अब कोई सोचेगा कि एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट में एक 19th सेंचुरी के ब्रिटिश जनरल की कहानी कहाँ से आ गई? असल में बात यह है कि चाहे सदियां बदल जाएं, इंसानी नफ्सियात और वॉर की स्ट्रेटजी वही रहती है। सही। वाटरलू की उस मशहूर जंग से ठीक एक रात पहले की बात है, जब नेपोलियन सामने था और सब टेंशन में थे। कैवलरी के कमांडर लॉर्ड अक्सब्रिज ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के टेंट में गए। उनका मकसद अगले दिन का पूरा अटैक प्लान और जनरल कैलकुलेशंस मालूम करना था ना? हाँ, ताकि अगर बैटल के दौरान अचानक वेलिंगटन को गोली लग जाए या कुछ हो जाए तो अक्सब्रिज को मालूम हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। अक्सब्रिज का सवाल लॉजिकली ठीक था, लेकिन ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का रिएक्शन संजू के डिसेप्शन के असूल के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। उसने क्या जवाब दिया? ड्यूक ने उनकी बात सुनी और बड़े ठंडे मिजाज से पूछा, कल पहले कौन अटैक करेगा, मैं या बोनापार्ट? लॉर्ड अक्सब्रिज ने फौरन जवाब दिया, जाहिर है बोनापार्ट। और इस पर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जो जवाब दिया वो स्ट्रैटेजी की दुनिया में अमर हो गया। उसने कहा कि जब बोनापार्ट ने अपने प्लान्स मुझे नहीं बताए और मेरे प्लान्स मुकम्मल तौर पर उसकी मूवमेंट्स और उसकी गलतियों पर डिपेंड करते हैं, तो तुम मुझसे कैसी उम्मीद कर सकते हो कि मैं पहले से बता दूं कि मेरा क्या प्लान होगा? ये कहानी दरअसल इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि एक अजीम जनरल कभी भी अपने प्लान्स फिक्स नहीं करता और न ही किसी दूसरे पर जाहिर करता है, यहाँ तक कि अपने सब कमांडर्स पर भी नहीं। दुश्मन को छोटे छोटे बेट्स यानी चारा डालकर फंसाना, खुद को कमजोर दिखाकर दुश्मन को मगरूर और केयरलेस बनाना, और जहां दुश्मन बिल्कुल तैयार ना हो वहां अचानक लाइटनिंग स्पीड से हमला कर देना, ये सब जीत की चाबियां हैं। यही वो तमाम चीजें हैं जो मिलकर उन कैलकुलेशंस का हिस्सा बनती हैं जिन पर संजू बार बार जोर देता है। और इस डिस्कशन का तसलसल आखिर में टेम्पल कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। पुराने वक्तों में कमांडर्स जंग में जाने से पहले अपने स्टेट के टेम्पल में या अपने टेंट में बैठकर लंबा और गहरा हिसाब किताब करते थे। बिल्कुल, टेम्पल कैलकुलेशंस। इस किताब में इस आखिरी पॉइंट पर बहुत फोर्स के साथ जोर दिया गया है कि जो जनरल जंग लड़ने से पहले टेम्पल में बैठकर उन तमाम 5 फैक्टर्स और 7 कंसिडरेशंस पर डिटेल में कैलकुलेशंस करता है, वही मैदान जंग में फतह को गले लगाता है। और जो हिसाब किताब नहीं करता वो यकीनी तौर पर अपना और अपनी फौज का नुकसान करवाता है। यही वो हिसाब किताब और तवज्जो है जिसकी बुनियाद पर जीत या हार की पहले से पेशगोई की जा सकती है। वेजिंग वॉर। इस बाब को शुरू करते ही ना, मतलब एक चीज जो बिल्कुल जहन को झंझोर कर रख देती है वो ये है कि जंग लड़ना दरअसल कितना महंगा और तबाहकुन अमल है। बिल्कुल, और यही वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है जो असल में बेस सेट करता है इस पूरे सोर्स की। हाँ, क्योंकि सोर्स में जो डिटेल्स दी गई हैं वो अजीब तरह से हैरान कुन है। यानी जरा तसव्वुर करें कि 1 लाख फौज है, स्विफ्ट चैरियट्स हैं और भारी दिफाई रथ जब मैदान जंग में उतारे जाते हैं तो उनका रोजाना का खर्चा 1000 आउंस चांदी तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली 1000 आउंस चांदी। और इसमें सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि फौजियों की खुराक, हथियारों की मरम्मत, उनका ग्लू, पेंट और बाकी तमाम छोटे बड़े इखराजात शामिल हैं। मतलब जंग को शुरू करना ही बजाते खुद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है। ये काफी लॉजिकल बात है। देखें, आज के दौर में भी ये उतना ही रेलेवेंट है। जंग का लंबा खिंचना किसी भी रियासत के रिसोर्सेज को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। सोर्स बड़ी गहराई से ये समझाता है कि लंबी जंग से हथियार डल हो जाते हैं। सही कहा, हथियारों की धार कुन्न पड़ जाती है और सबसे अहम बात, उनका आर्डर यानी जो जोश है वो मांद पड़ जाता है। जब एक फौज थक जाती है ना और रियासत का खजाना खाली होने लगता है तो इर्द गिर्द के दूसरे दुश्मन इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए फौरन सर उठा लेते हैं। यानी किसी तीसरे को एडवांटेज मिल जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसको मॉडर्न बिजनेस या कॉरपोरेट वर्ल्ड के तनाजुर में देखें तो ये बिल्कुल किसी तवील प्राइज वॉर या लीगल बैटल की तरह है। जब 2 कंपनी सालों तक एक दूसरे को गिराने में लगी रहती हैं तो उनका सारा कैपिटल और उनकी एनर्जी जाया हो जाती है और कोई तीसरा कॉम्पिटिटर आराम से मार्केट पर कब्जा कर लेता है। ये क्या कमाल का पॉइंट है।
کوئی بھی طویل کانفلکٹ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. اور اسی فائنانشل ڈرین کو سمجھانے کے لیے سورس ایک بڑا ہی حیرت انگیز فیکٹ پیش کرتا ہے لاجسٹکس کے حوالے سے. ہاں، وہ گاڑیوں والی بات. ہاں، لکھا ہے کہ دشمن کے علاقے سے حاصل کی گئی خوراک کی ایک گاڑی اپنی 20 گاڑیوں کے برابر ہوتی ہے. بظاہر یہ بات کافی عجیب لگتی ہے کہ ایک گاڑی 20 کے برابر کیسے ہو سکتی ہے. لیکن اس کی وجہ اصل میں ٹرانسپورٹیشن اور لاجسٹکس کا خرچہ ہے. صحیح. اپنی 20 گاڑیوں کا راشن تو ہزاروں میل دور فوج تک پہنچاتے ہی راستے میں خرچ ہو جاتا ہے نا. یہ میکینکس کی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. سپلائی لائنز جتنی لمبی ہوں گی، ایفیشنسی اتنی ہی کم ہو جائے گی. اور اسی ایفیشنسی کو برقرار رکھنے کے لیے سورس ایک نفسیاتی پہلو پر بھی روشنی ڈالتا ہے. موٹیویشن پر؟ ہاں، فوجیوں کا موٹیویشن لیول برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے. میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے لیے فوجیوں کے اندر ایک خاص قسم کا غصہ اور ایک ڈرائیو ہونی چاہیے. لیکن صرف جذباتی تقریریں تو کافی نہیں ہوتی نا. بالکل نہیں. انہیں اپنی محنت کا عملی صلہ بھی ملنا چاہیے. اس لیے جو سپوائلز دشمن سے چھینے جاتے ہیں انہیں بطور ریوارڈز فوجیوں میں بانٹنا کافی ضروری سمجھا جاتا ہے. اس سے پوری فوج کا مورال بلند رہتا ہے. بنیادی مقصد تیزی سے فیصلہ کن فتح حاصل کرنا ہے نہ کہ سالوں تک ایک ہی محاذ پر الجھے رہنا. چیپٹر 4 اٹیک بائی اسٹریٹجم. اب جنگ جیتنے کے طریقوں پر بات ہو رہی ہے اور اس میں اسٹریٹجی کو جس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے وہ عام تصورات سے بالکل ہٹ کر ہے. عام طور پر تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جنگ کا مطلب مار دھاڑ اور شہروں کی تباہی ہے. کہ جنگ کا سب سے بہترین طریقہ جسے سپریم ایکسلنس کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لڑے بغیر ہی دشمن کی ریزسٹنس کو توڑ دیا جائے. یعنی دشمن کے ملک یا فوج کو تباہ کیے بغیر اسے سلامت حالت میں اپنے قبضے میں لے لینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کے پیچھے ایک بہت گہری لاجک کام کر رہی ہے. اگر ایک لیڈر دشمن کے انفراسٹرکچر، اس کی زراعت اور اس کی اکانومی کو تباہ کر کے فتح حاصل کرتا ہے تو اسے آخر میں ایک تباہ شدہ اور بنجر زمین ہی ملے گی جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. اصل کامیابی ریسورسز کو انٹیکٹ رکھنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس مقصد کے لیے سورس میں ٹیکٹکس کی ایک پوری ہائرارکی بیان کی گئی ہے. اس ہائرارکی کے مطابق سب سے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ دشمن کے پلانز کو شروع میں ہی ناکام بنا دیا جائے. یعنی وار سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کر دیں. صحیح. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دوسرا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دشمن کی فورسز کو آپس میں ملنے سے روکا جائے، انہیں آئسولیٹ کر دیا جائے. تیسرے نمبر پر پھر میدان جنگ میں باقاعدہ مقابلہ کرنا آتا ہے. اور جو سب سے برا آپشن ہے وہ ہے والڈ سٹیز، یعنی قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنا. محاصرے والی بات پر تو یہ سورس بڑی سخت تنقید کرتا ہے. اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے نا وہ واقعی ہولناک ہے. ہاں، جب ایک جنرل غصے میں آ کر اندھا دھند حملہ کرتا ہے. بالکل. جب ایک جنرل اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتا اور اپنی فوج کو قلعے کی دیواروں پر چینٹیوں کی طرح حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 1/3 یعنی 1/3 فوج ماری جاتی ہے اور شہر پھر بھی فتح نہیں ہوتا. یہ تو سراسر تباہی ہے، فتح تو دور کی بات ہے. ایک باشعور لیڈر کبھی بھی اپنی ٹیم یا فوج کو ایسی اندھی کھائی میں نہیں دھکیلتا. وہ ہمیشہ فتح کے 5 اہم اصولوں پر، جنہیں ایسنشلز فار وکٹری کہا گیا ہے، ان پر عمل کرتا ہے. وہ 5 اصول کافی انٹرسٹنگ ہے. ہاں، پہلا اصول یہ جاننا ہے کہ کب لڑنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے. دوسرا اصول چھوٹی اور بڑی فورس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ہے. تیسرا، پوری فوج میں اوپر سے نیچے تک ایک ہی اسپرٹ کا ہونا، یعنی لیڈرشپ اور گراؤنڈ ورکرز کا ایک ہی آبجیکٹو پر متفق ہونا. بالکل. اور چوتھا اصول بہت کمال کا ہے، اپنی مکمل تیاری کے ساتھ کسی ایسے دشمن کا انتظار کرنا جو غیر تیار ہو. ٹائمنگ کا فائدہ اٹھانا. صحیح. اور پانچواں اصول یہ ہے کہ ملٹری کیپیسٹی کا استعمال سوورن انٹرفیرنس کے بغیر ہو. مطلب جو پروفیشنلز گراؤنڈ پر موجود ہیں انہیں فیصلے کرنے کی آزادی ہو اور اوپر بیٹھے ہوئے سیاستدان ان کے کام میں مداخلت نہ کریں. 100%. ان تمام اصولوں کا نچوڑ سن ٹزو کے ایک بہت مشہور قول میں ملتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر انسان خود کو اور دشمن کو جانتا ہو تو اسے 100 جنگوں کے نتائج سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیپٹر 5 ٹیکٹیکل ڈسپوزیشنز. یہ باب انہی اصولوں کو ایک قدم مزید آگے لے کر جاتا ہے.
اس میں پرانے وقتوں کے اچھے جنگجوؤں کا ذکر ہے جو پہلے خود کو ہار سے محفوظ کرتے تھے، اپنا ڈیفنس مضبوط کرتے تھے۔ ہاں، اپنا ڈیفنس مضبوط کرتے تھے اور پھر انتظار کرتے تھے کہ دشمن کوئی غلطی کرے تاکہ انہیں آفنس کا چانس مل سکے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہمیشہ ڈیفنس پر رہنا ایک پیسو اپروچ نہیں لگتی؟ دیکھیں، یہ بظاہر پیسو لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک ہائیلی کیلکولیٹڈ موو ہے۔ دفاع کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی کمزوریوں کو ختم کر رہا ہے۔ سورس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ دشمن کو ہرانے کا موقع آپ خود پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ موقع دشمن کی اپنی کسی خامی یا غلطی سے ہی ملتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ انسان صرف خود کو ناقابل شکست بنا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی بہترین مثال پرسنل فائنانس یا بزنس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کیش فلو والی بات۔ ہاں، ایک کمپنی تب تک مارکیٹ میں ایگریسو مووز نہیں لے سکتی جب تک اس کا اپنا کیش فلو اور انٹرنل سٹرکچر مکمل طور پر سیکیور نہ ہو۔ جب فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی ہے نا، تو مارکیٹ میں آنے والے کسی بھی بحران یا حریف کی غلطی کا فوراً فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات کافی سینس بناتی ہے، اور اسی باب میں ایک بڑا دلچسپ زاویہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ جیت جو سب کو واضح نظر آ رہی ہو، جس میں بہت شور شرابہ اور خون خرابہ ہو، اس میں کوئی خاص کمال نہیں۔ لوگ اسے ہیروئزم سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اصل کمال وہ فتح ہے جو اتنی آسانی سے اور بغیر کسی غلطی کے حاصل کی جائے کہ دنیا کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہ ہو۔ ایک ایسا لیڈر جو بغیر کسی ڈرامے کے خاموشی سے اپنا کام مکمل کر لے۔ کیونکہ جو بہترین لیڈرز ہوتے ہیں وہ بحران کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی کامیابیوں پر کوئی فلمیں نہیں بنتی، کوئی ہیرو ورشپ نہیں ہوتی۔ وہ فلاس کو اتنی خاموشی سے فکس کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا بڑا خطرہ ٹل گیا ہے۔ بالکل۔ ایک فوج کی اس سطح کی پرفیکٹ تیاری کو سورس 5 درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ میجرمنٹ اور ایسٹیمیشن وغیرہ۔ ہاں، میجرمنٹ ہے، پھر ایسٹیمیشن، اس کے بعد کیلکولیشن، پھر بیلنسنگ چانسز، اور آخر میں آتی ہے وکٹری۔ یہ ایک پورا سائنٹیفک عمل ہے۔ جب ایک فوج ان تمام مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے نا، تو اس کی انرجی لیول کی مثال بالکل ان پینٹ اپ واٹرز جیسی ہوتی ہے۔ رکے ہوئے پانی کی طرح۔ صحیح، جو کسی اونچائی پر رکے ہوئے ہوں اور اچانک ایک گہری کھائی میں طاقتور لہر بن کر گریں۔ اس فورس کے آگے پھر کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ چیپٹر 6 انرجی۔ پچھلے باب میں جو انرجی لیول کا ذکر آیا، یہ باب اسی کو فردر ڈیفائن کرتا ہے۔ سورس ایک بڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو اصول بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی فوج کو کنٹرول کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک چھوٹی فوج کو کنٹرول کرنا۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ہاں، بظاہر لاکھ لوگوں کو ہینڈل کرنا ایک ڈراؤنا خواب لگتا ہے، لیکن یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ سارا کھیل صرف نمبرز کو ڈیوائیڈ کرنے اور سگنلز کے درست استعمال کا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اصل میں یہ مینجمنٹ اور ڈیلیگیشن کی سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک جنرل 1,00,000 لوگوں کو انفرادی طور پر آرڈرز نہیں دے سکتا۔ وہ فوج کو ڈویژنز، بریگیڈز اور بٹالینز میں تقسیم کرتا ہے۔ اور ہر یونٹ کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ بالکل، اور کمیونیکیشن کے لیے واضح سگنلز مقرر کیے جاتے ہیں۔ جب سٹرکچر واضح ہو اور کمیونیکیشن چینلز بلا تعطل کام کر رہے ہوں تو سائز سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی انرجی کو میدان میں استعمال کرنے کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ منورز کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ منورز یعنی حملے کے طریقے۔ صحیح۔ عام طور پر کوئی بھی مقابلہ سیدھے یا ڈائریکٹ طریقے سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی فرنٹل اسالٹ، لیکن حتمی فتح ہمیشہ انڈائریکٹ طریقوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے سورس میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں۔ کہا گیا ہے کہ دنیا میں بنیادی رنگ صرف 5 ہیں اور بنیادی ذائقے بھی صرف 5 ہیں، لیکن جب ان کو آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے تو لامحدود رنگ اور ذائقے بن جاتے ہیں۔ اور جنگی چالوں کی گنتی بھی بالکل ایسے ہی لامحدود ہے۔ ہاں، لیڈر کے پاس ٹولز تو وہی گنے چنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کمبینیشن ہی سارا فرق پیدا کرتا ہے۔ اور انہی کمبینیشنز کو درست وقت پر استعمال کرنے کے لیے جو انرجی اور ٹائمنگ چاہیے، اسے سورس ایک کھینچی ہوئی کمان یعنی بینٹ کراس بو سے تشبیہ دیتا ہے۔ کمان کو کھینچ کر رکھنا انرجی کی علامت ہے۔ اس میں ایک بے پناہ پوٹینشل طاقت جمع ہوتی ہے۔ اور ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کی قوت اس لمحے کی طرح ہے جب ٹریگر دبایا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ٹریگر 1 سیکنڈ پہلے یا 1 سیکنڈ بعد دبایا جائے تو نشانہ چوک سکتا ہے۔ یہ ٹائمنگ اور انرجی کا وہ بیلنس ہے جو ایک عام لیڈر کو ایک عظیم لیڈر سے الگ کرتا ہے۔
ایک اور پوائنٹ جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر افراتفری یا سیمولیٹڈ ڈس آرڈر دکھانا پڑتا ہے۔ فیک ریٹریٹ۔ صحیح ہے، یہ دکھانا پڑتا ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار ہے تاکہ دشمن لالچ میں آ کر حملہ کرے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ نقلی افراتفری دکھانے کے لیے بھی فوج کے اندر پرفیکٹ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ڈرپوک نظر آنا ہے تو اس کے لیے اندرونی ہمت اور کرج چاہیے۔ یہ جنگ کی ایک بہت گہری نفسیات ہے۔ ایک کمزور فوج کبھی بھی ڈسپلن کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹ سکتی، وہ سچ مچ افراتفری کا شکار ہو کر بکھر جائے گی۔ صرف ایک انتہائی منظم فوج ہی یہ ناٹک کر سکتی ہے۔ بالکل، کہ وہ ہار مان رہی ہے تاکہ دشمن اوور کانفیڈنٹ ہو کر اپنی پوزیشن سے باہر آ جائے۔ آپ دشمن کو ایک ایلیوژن دکھاتے ہیں، اس کی پرسیپشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح آپ اصل میں اس کی موومنٹس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ چیپٹر 7 ویک پوائنٹس اینڈ اسٹرانگ۔ اب ذرا میدان جنگ کے حالات اور انیشیٹو پر آتے ہیں۔ سوتسوں کا ایک بڑا سیدھا اور پریکٹیکل اصول ہے، جو میدان جنگ میں پہلے پہنچ کر انتظار کرتا ہے وہ فریش ہوتا ہے، اور جو دیر سے جلدی میں بھاگتا ہوا پہنچتا ہے وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ ساری حکمت عملی یہی ہے کہ دشمن پر اپنی مرضی مسلط کی جائے، نہ کہ دشمن کی مرضی کے مطابق چلا جائے۔ اسے ہم ماڈرن ٹرمینالوجی میں فرسٹ موور ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں۔ جو شخص پہلے پہنچ کر گراؤنڈ کی جیوگرافی کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنے ڈیفنس اور آفنس کے پلان اپنی مرضی سے سیٹ کرتا ہے۔ دیر سے آنے والے کو مجبوری میں اسی سیٹ اپ کے اندر ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور مرضی مسلط کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ ان جگہوں پر حملہ کیا جائے جو انڈیفینڈڈ ہوں، یعنی غیر محفوظ ہوں۔ جب غیر متوقع جگہوں پر حملہ ہوتا ہے تو حریف گھبرا جاتا ہے، میں بانٹ دیتا ہے، وہ فریکشنز میں سپلٹ ہو جاتا ہے، اور جب دشمن سپلٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم اپنی ایک بڑی طاقت کو اس کے چھوٹے اور کمزور حصوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک شاندار اسٹریٹجی ہے۔ بالکل، اور سورس وار ٹیکٹکس کا موازنہ پانی کی فطرت سے بھی کرتا ہے۔ پانی کی مثال بہت زبردست ہے۔ پانی ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف بہتا ہے اور اپنے راستے کی ٹھوس رکاوٹوں سے ٹکرانے کے بجائے سائڈ سے راستہ بنا کر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ملٹری لیڈر کو چاہیے کہ وہ دشمن کی طاقت سے ٹکرانے کے بجائے اس کی کمزوریوں یعنی ویک پوائنٹس پر ضرب لگائے۔ پانی کی اس مثال سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جنگ میں یا زندگی کے کسی بھی بڑے مقابلے میں کوئی بھی کنڈیشنز مستقل یا کانسٹنٹ نہیں ہوتی۔ پانی کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ صحیح، وہ زمین کے ٹیرین کے حساب سے خود کو ڈھال لیتا ہے۔ ایک کامیاب جنرل بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک فکسڈ پلان پر ضد نہیں کرتا، وہ دشمن کی موومنٹس، حالات اور میدان کے حساب سے اپنی ٹیکٹکس بدلتا رہتا ہے۔ فلوئڈٹی اور اڈیپٹیبلٹی ہی اصل طاقت ہے۔ 100%۔ جو شخص بدلتے حالات کے ساتھ خود کو تیزی سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار شکست کھاتا ہے۔ چیپٹر 8 مینوورنگ۔ اس باب میں پچھلی بات کو مزید گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ سب سے مشکل کام کسی ڈیویس روٹ یعنی مشکل اور طویل راستے کو اپنے سیدھے فائدے میں بدلنے کا آرٹ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ سیدھا راستہ ہی سب سے بہتر ہے، لیکن بعض اوقات لمبا راستہ اختیار کرنا دشمن کو بے خبر کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ مینوور کرنے کا وہ ہنر ہے جس میں سپیڈ اور انڈیورنس کا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سورس ایک بہت سخت وارننگ بھی دیتا ہے 100 لیگ کے سفر کے حوالے سے۔ ہاں، اگر کوئی لیڈر محض دشمن کو سرپرائز کرنے کے لیے پوری فوج کو 100 لیگ کا انتہائی طویل اور تھکا دینے والا سفر تیزی سے کرنے کا حکم دے تو یہ ایک ڈیزاسٹرس فیصلہ ہوگا۔ انسانوں کی کیپیسٹی کی آخر ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کی اندھی جلدی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف 10واں حصہ فوج اپنی منزل تک پہنچ پاتی ہے، باقی سب راستے میں تھک کر گر جاتے ہیں۔ اور جو تھوڑے بہت پہنچتے ہیں وہ اتنے نڈھال ہوتے ہیں کہ دشمن کے ہاتھ بآسانی لگ جاتے ہیں۔ اس ایک لیڈر کو ایمبیشن اور گراؤنڈ ریالٹی کے درمیان بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک بڑی فوج کو ایک ساتھ مؤثر انداز میں لے کر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورس بتاتا ہے کہ جنگ میں کمیونیکیشن کا سسٹم اتنا زبردست ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری فوج ایک یونائٹڈ باڈی یعنی ایک متحد جسم بن جائے۔ پرانے دور میں اس کے لیے گونگز، ڈرمز اور فلیگز کا استعمال کیا جاتا تھا۔
دن کے وقت جھنڈوں سے اور رات کے وقت دھول اور گھڑیال کی آوازوں سے فوجیوں کو سگنلز دیے جاتے تھے تاکہ کوئی اکیلا آگے نہ بڑھے اور نہ ہی کوئی اکیلا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ یہ کوارڈینیشن کسی بھی بڑے ادارے یا تنظیم کے لیے آج بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جب تک کمیونیکیشن پروٹوکولز کلیئر نہ ہوں، ایک بڑی ٹیم کبھی بھی ایک یونٹ کے طور پر کام نہیں کر سکتی۔ اور اس یونائٹڈ باڈی کو بنانے کے ساتھ ساتھ دشمن کے مزاج کو پڑھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اینیمی موڈز کو۔ صحیح۔ ایک عقلمند جنرل جانتا ہے کہ جب دشمن کا جوش عروج پر ہو، وہ تازہ دم ہو، تو ان سے بچنا چاہیے، اور جب دشمن سلگش ہو، تھکا ہوا ہو اور ان کا ذہن واپس اپنے گھروں کی طرف ہو، تب ان پر پوری قوت سے حملہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو سب سے گہری نفسیاتی بات کی گئی ہے وہ ڈیسپریٹ دشمن کے حوالے سے ہے۔ ہاں، کہ گھیرے میں آئے ہوئے اور مایوس دشمن کو فرار ہونے کا ایک راستہ یا آؤٹ لیٹ ضرور دینا چاہیے۔ یہ بات پہلی دفعہ پڑھنے میں بڑی عجیب لگتی ہے کہ اگر ایک دشمن کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا ہے تو اسے فرار کا راستہ کیوں دیا جائے؟ کیونکہ انسان کی نفسیات موت کے خوف میں بالکل بدل جاتی ہے۔ جب ایک فوج کو یقین ہو جائے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں اور موت یقینی ہے، تو وہ جان کی بازی لگا کر ایسی لڑائی لڑتے ہیں جو جیتنے والی فوج کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب انہیں زندہ چھوڑنا مقصد نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ فرار کا راستہ دینے کا مقصد ان کے ذہن میں ایک امید قائم رکھنا ہے کہ وہ بھاگ کر بچ سکتے ہیں۔ جب وہ لڑنے کے بجائے بھاگنے کا سوچتے ہیں تو ان کی ریزسٹنس ٹوٹ جاتی ہے اور انہیں شکست دینا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ چیپٹر 9 ویریشن ان ٹیکٹکس۔ یہ باب پچھلی تمام بحث کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حالات کے مطابق ٹیکٹکس کو کیسے بدلا جائے۔ سود سے ایک سیدھی سی بات کرتا ہے کہ ایک سمجھدار جنرل ہمیشہ اپنے منصوبوں میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں کو بلینڈ کرتا ہے۔ وہ صرف جیت کی خوش فہمی میں نہیں رہتا، بلکہ بدترین حالات کی بھی پہلے سے کیلکولیشن رکھتا ہے۔ اور اسی فلیکسیبلٹی کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے فیصلے کرتا ہے جو عام لوگوں یا دور بیٹھے حکمرانوں کو بالکل غلط لگتے ہیں۔ اس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جنگ میں بعض سڑکوں پر بالکل نہیں چلنا چاہیے، چاہے وہ شارٹ کٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض شہروں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر حکمران کے بعض احکامات بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں جنگی حالات میں نہیں ماننا چاہیے۔ جو جنرل میدان میں موجود ہے صرف وہی جانتا ہے کہ گراؤنڈ پر اصل سچویشن کیا ہے۔ اگر وہ بلائنڈلی دور بیٹھے بادشاہ کے آرڈرز فالو کرے گا تو پوری فوج کو تباہ کروا بیٹھے گا۔ صحیح کہا۔ لیکن ایک جنرل کو اختیارات ملنے کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ اس کی اپنی شخصیت کی خامیاں پوری فوج پر اثر انداز ہوں گی۔ سورس ایک جنرل کی 5 سب سے خطرناک خامیوں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ 5 ڈینجرس فالٹس۔ ہاں، جو کسی بھی مشن کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلی خامی ریکلیسنس بتائی گئی ہے، یعنی وہ اندھا دھند بہادری جس میں کوئی کیلکولیشن نہ ہو۔ جو انسان بغیر سوچے سمجھے محض جذبات میں آ کر لڑنے مرنے پر اتر آئے، وہ صرف اور صرف تباہی لاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری خامی کاورڈس یا بزدلی ہے، جو ہمیشہ گرفتاری کی طرف لے جاتی ہے۔ اور تیسری کمی کیا ہے؟ تیسری خطرناک کمی ہاسٹی ٹیمپر ہے۔ ایک ایسا لیڈر جو بہت جلدی غصے میں آ جائے، وہ ایک آسان شکار ہوتا ہے۔ دشمنوں سے بڑی آسانی سے اکسا کر، تانے دے کر کوئی بھی غلطی کروا سکتا ہے۔ غصے میں انسان کی انالیٹیکل سکلز ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھی کمی سینسٹیو آنر بتائی گئی ہے۔ ہاں، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی عزت، شان و شوکت اور ریپیوٹیشن کے حوالے سے حد سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو بے عزتی کے خوف یا سستی شہرت کے ذریعہ بآسانی ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے ایگو کو بچانے کے لیے پوری فوج کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اور پانچویں خامی جو بظاہر ایک مثبت صفت لگتی ہے لیکن جنگ کے میدان میں انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، وہ ہے اوور سولیسیٹیوڈ فار ہز مین۔ اس کا مطلب ہے اپنے فوجیوں کے آرام اور ان کی تکلیف کی حد سے زیادہ فکر کرنا۔ ایک جنرل جس کے کندھوں پر پوری ریاست کی بقا کا بوجھ ہو، اگر وہ فوجیوں کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے پریشان ہونے لگ جائے تو وہ کبھی سخت اور فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ وہ ہمیشہ ہچکچاہٹ کا شکار رہے گا، اور یہ حد سے زیادہ ہمدردی آخرکار پوری فوج کو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف لے جائے گی۔ کسی بڑے جنگی میدان یا دریاؤں کے کنارے کھڑی فوجوں کا تصور ابھرتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک ٹپکل تاریخی جنگ کا منظر۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس تفصیلی گفتگو کا مقصد صرف جغرافی یا تاریخی جنگی حکمت عملی کو سمجھنا نہیں ہے،
ہمارا مشن آج یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ماحول کو دراصل کس طرح ریڈ کیا جاتا ہے، دشمن کی حرکات، ان کے اشاروں اور چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو ڈیکوڈ کرنے کے پیچھے کیا سائنس ہے۔ اور یہ بہت فیسنیٹنگ ہے کیونکہ صدیوں پرانے اصول دراصل آبزرویشن اور انسانی سائیکالوجی کی ایک ایسی ماسٹر کلاس ہے جو آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ بالکل۔ چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے دی آرمی آن دا مارچ، بظاہر لگتا ہے کہ فوج کی موومنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو اس کا اصل مواد ذہن کی موومنٹ اور اسٹریٹجک اویئرنیس کے بارے میں ہے۔ یعنی جو سامنے ہے بس وہی سچ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی سنسو ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی، اصل حقیقت ان اشاروں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ یہ آبزرویشن کی ایسی سطح ہے جہاں فزیکل انوائرمنٹ اور ہیومن بیہیویئر آپس میں کمپلیٹلی انٹرٹوائن ہو جاتے ہیں۔ تو ماحول کا چناؤ اور حالات کا مشاہدہ صرف ایک ٹیکٹیکل فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ کسی بھی کانفلکٹ میں ایڈوانٹیج مینٹین کرنے کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ اچھا، اس ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج کو تھوڑا اور سمجھنے کے لیے چیپٹر کے ابتدائی حصے پر چلتے ہیں۔ سن تزو نے خاص طور پر 4 مختلف قسم کے ٹیرینز کا ذکر کیا ہے۔ ماؤنٹنز ہیں، دریائے ہیں، دلدل یعنی مارشز اور پلینز۔ اصول بظاہر واضح اور اسٹریٹ فارورڈ سے لگتے ہیں۔ ہاں، کہ ہمیشہ ہائی گراؤنڈ اور روشن جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ صحیح، اور کسی بھی ایسی جگہ سے بچنا لازمی قرار دیا گیا ہے جو نیرو ہو یا جہاں کریویسز ہوں یا جہاں ٹینگلڈ تھکٹس یعنی گھنی جھاڑیاں ہوں۔ اب بلند اور خشک جگہ کی اس اہمیت کے پیچھے بظاہر صرف ویزیبلٹی کا فائدہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ویزیبلٹی ڈیفینیٹلی ایک بڑا فیکٹر ہے، لیکن اگر ہم اس کو ڈیپر لیول پر اینالائز کریں تو سن تزو کا مقصد صرف دشمن پر نظر رکھنا نہیں تھا۔ خشک اور ہائی گراؤنڈ کو چناؤ بیسکلی ریسورس مینجمنٹ اور ہیلتھ اسٹریٹجی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ہیلتھ اسٹریٹجی؟ بالکل، نمی اور دلدل والی جگہوں پر فوج کو ٹھہرانے کا سیدھا مطلب بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ کسی بھی فزیکل کانفلکٹ میں آپ کے پاس سب سے بڑا ریسورس آپ کی ہیومن کیپٹل ہوتی ہے۔ یعنی اگر سپاہی بیماریوں کا شکار ہو جائیں تو بغیر لڑے ہی آدھی جنگ ہاری جا چکی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اس لیے ہائی گراؤنڈ کو پریفر کرنا دراصل اپنی انٹرنل اسٹرینتھ کو پریزرو کرنے کا نام ہے۔ انوائرمنٹ کو اپنے خلاف استعمال ہونے سے روکنا جیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ پرنسپل پریکٹیکل ہسٹری میں بڑی خوبصورتی سے اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیٹر ہان کے دور کی ایک تاریخی مثال اس کانٹیکسٹ میں بے حد اہم ہے۔ وو تو چیانگ نام کے ایک ڈاکو اور ریبل لیڈر نے پہاڑی علاقے میں پناہ لی ہوئی تھی، اور ما یوان نام کے جنرل کو اس کی سلکوبی کا ٹاسک دیا گیا۔ اور ما یوان نے وہاں ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا تھا، رائٹ؟ بالکل نہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہی ہے کہ ما یوان نے پہاڑ پر چڑھ کر کوئی ڈائریکٹ اسالٹ نہیں کیا۔ اس نے کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ اپروچ لی۔ اس نے کیا کیا کہ صرف پانی کے سرچشموں اور گھاس کے تمام راستوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ واو، یعنی لائف سپورٹ ہی کاٹ دی؟ ہاں، نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر کسی خون خرابے کے وو تو چیانگ اور اس کے ساتھی سپلائز کٹ آف ہونے کی وجہ سے سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ما یوان کی یہ اپروچ انڈائریکٹ وارفیئر کی کلاسک مثال ہے۔ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں ہمیشہ دونوں سائڈز کا نقصان ہوتا ہے۔ ما یوان نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ وو تو چیانگ کی طاقت اس کے پہاڑی ٹھکانے میں نہیں ہے، بلکہ اس ٹھکانے تک پہنچنے والے ریسورسز میں ہے۔ وسائل پر کنٹرول۔ صحیح، جب وسائل پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا تو دشمن کی پوزیشن خود بخود ریلیونٹ ہو گئی۔ یہ اسٹریٹجی دراصل ماڈرن کانفلکٹس اور یہاں تک کہ بزنس انوائرمنٹ میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اپنے کمپیٹیٹر سے ڈائریکٹ ٹکرانے کے بجائے ان فیکٹرز پر کنٹرول حاصل کر لینا جن پر ان کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک فار مور افیکٹو اپروچ ہے۔ جیت اس بات میں نہیں کہ دشمن کو مارا جائے، بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کے سروائیول کے راستے بند کر دیے جائیں۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، ایک اور واقعہ جو اس ٹیرین اور حالات کو مینیپولیٹ کرنے کی اسٹریٹجی کو کلیئر کرتا ہے وہ ہان ہسن اور لنگ چو کی دریائی جنگ ہے۔ ہان ہسن کو دریا کے کنارے لنگ چو کی ایک بڑی فوج کا سامنا تھا، تو ہان ہسن نے رات کے اندھیرے میں دریا کے اپر سٹریم میں 10,000 سینڈ بیگز استعمال کرتے ہوئے پانی کے بہاو کو باندھ دیا۔ 10,000 بوریوں؟ یہ ایک میسو ایفرٹ تھی۔ بالکل۔ اور اگلے دن اس نے کچھ فوج کے ساتھ دریا پار کیا، ایک چھوٹا حملہ کیا اور پھر فینٹ ریٹریٹ یعنی پیچھے ہٹنے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ لنگ چو اس ڈسیپشن میں آرام سے آ گیا۔
اس نے سمجھا کہ ہینسن کی فوج کمزور ہے اور بھاگ رہی ہے۔ اوور کانفیڈنس؟ ہاں، اور جب لونگ چو کی آدھی فوج دریا پار کر رہی تھی، ٹھیک اسی وقت ہینسن نے اپر سٹریم سے سینڈ بیگز ہٹوا دیے۔ رکا ہوا پانی پوری طاقت سے آگے بڑھا اور دریا کے بیچ میں موجود دشمن کی آدھی فوج بہہ گئی۔ اور جو آدھی پار آئی تھیں ان کا کنیکشن اپنی باقی فوج سے مکمل طور پہ کٹ گیا۔ ایگزیکٹلی، اور ہینسن نے اس آدھی بچی ہوئی فوج کو آسانی سے تباہ کر دیا۔ اس ہسٹوریکل ایونٹ میں سائیکالوجی اور ٹائمنگ کا ایک زبردست انٹرسیکشن نظر آتا ہے۔ سن ٹزو چیپٹر 10 میں اس اصول پر بہت زور دیتا ہے کہ جب دشمن دریا پار کر رہا ہو تو اس پر مڈ سٹریم میں حملہ کرنا بے وقوفی ہے۔ اسے آدھی تعداد میں پار آنے دینا چاہیے تاکہ انہیں ٹریپ کیا جا سکے۔ بالکل۔ اس کے پیچھے کی سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ دشمن کو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ جب دشمن آدھی تعداد میں کراس کر لیتا ہے تو اس کا اوور کانفیڈنس اپنے پیک پر ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن فزیکلی اس کی فورسز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں۔ ان کی کمیونیکیشن لائنز اور ان کا بیک اپ سب ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے پانی کی وجہ سے۔ ہاں، اور ہان سن نے صرف فزیکل ٹرین کو مینیپولیٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے لونگ چو کے اوور کانفیڈنس کو اس کے خلاف ویپنائز کیا۔ ڈیوائیڈڈ فورسز ہمیشہ ولنریبل ہوتی ہیں، چاہے ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ یہ ڈسیپشن اور حالات کو کنٹرول کرنے کا فن سیدھا ریڈنگ دا سائنس یعنی اشاروں کو پڑھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر کا یہ حصہ کسی جاسوسی کہانی یا انوائرمنٹل آبزرویشن کی ماسٹر کلاس لگتا ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سے بڑے نتیجے آخذ کیے گئے ہیں۔ ہاں، نیچر کی ڈیٹیلز کو ریڈ کرنا صحیح۔ مثال کے طور پر کتاب بیان کرتی ہے کہ اگر جنگل میں درختوں کی حرکت بظاہر غیر طبیعی محسوس ہو تو اس کا واضح مطلب ہے کہ دشمن آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ اور یہ آبزرویشن صرف درختوں تک محدود نہیں، نیچر ہمیشہ اپنے آس پاس ہونے والی ڈسٹرپشنز پر ری ایکٹ کرتی ہے، جیسے پرندوں کا اچانک اڑنا یا جانوروں کا بے تحاشا بھاگنا۔ اس بات کا فزیکل ایویڈنس ہے کہ اس علاقے میں کوئی ان نیچرل موومنٹ ہو رہی ہے۔ جانوروں اور پرندے ایمبوش یا گھاٹ لگانے والوں کے پریزنس کو سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ نیچر کا ارلی وارننگ سسٹم ہے۔ جو آبزرور ان سٹل سائنس کو اگنور کرتا ہے وہ اچانک حملے کا شکار ہوتا ہے۔ ڈسٹ پیٹرنز کی جو ڈیٹیلز اس چیپٹر میں دی گئی ہیں وہ اس آبزرویشن سکل کو ایک نئے لیول پر لے جاتی ہیں۔ سنسو بتاتا ہے کہ انوائرمنٹ میں اڑنے والی دھول کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن کی فورس کا سٹرکچر کیا ہے۔ چیریٹس اور انفینٹری کا فرق؟ ہاں، اگر دھول کا بدل لمبا اور نکیلا ہے جو اوپر کی طرف زیادہ اٹھ رہا ہے تو یہ چیریٹس یا رتھوں کی آمد کا اشارہ ہے، کیونکہ بھاری پہیے ایک اسپیسیفک ٹریک پر تیز حرکت کرتے ہیں۔ لیکن اگر دھول ہائٹ میں کم ہے اور ایک وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہے تو یہ پیدل فوج کی موومنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ڈیٹیلز دکھاتی ہیں کہ انفارمیشن ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، صرف اسے پروسیس کرنے والی نظر چاہیے۔ ایک اسٹریٹجسٹ کے لیے ڈیٹا صرف کاغذی رپورٹس میں نہیں ہوتا، وہ ہوا میں، زمین پر اور ماحول کے ہر ایلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ جب انسان اس پوائنٹ آف ویو سے ماحول کو دیکھتا ہے تو دشمن کی اسٹرینتھ، ان کی سپیڈ اور ان کے ارادوں کا اندازہ ان کے سامنے آنے سے بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور آبزرویشن کا یہ لیول انپریڈکٹیبلٹی کے ایلیمنٹس کو ختم کر دیتا ہے جو کسی بھی کانفلکٹ میں تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اس انپریڈکٹیبلٹی اور ڈسیپشن کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے ٹین تان کی کہانی کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہانی بظاہر انبلیویبل لگتی ہے لیکن اسٹریٹجی کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے۔ ٹین تان کا واقعہ دی آرٹ آف وار کے پریکٹیکل ایپلیکیشن کی پیک ہے۔ ٹرو، ٹین تان کی فورسز ایک شہر میں محصور تھیں اور باہر دشمن نے سخت گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں جہاں سروائیول لگ بھگ ناممکن لگ رہا تھا، ٹین تان نے مکمل طور پر سائیکولوجیکل وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس نے انوائس کے ذریعے دشمن جنرل کو عاجزی والے پیغامات بھیجے، ہمبل ورڈز استعمال کیے اور سرنڈر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دشمن کو لاپرواہ کرنے کے لیے۔ ہاں، اور اس نے یہاں تک کیا کہ شہر کے امیر لوگوں سے چاندی جمع کی اور دشمن جنرل کو بھیج کر درخواست کی کہ سرنڈر کے بعد عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ٹین تان کی اس اسٹریٹجی کا سنگل فوکس دشمن کی لیڈرشپ کو کمپلیسنٹ بنانا تھا۔ جب دشمن لگاتار ایسی باتیں سنتا ہے جو اس کے ایگو کو سیٹسفائی کرتی ہوں اور اسے لگنے لگتا ہے کہ اس نے پریکٹیکلی جنگ جیت لی ہے، تو اس کا مینٹل گارڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔
ان एनवॉयज और उस चांदी ने दुश्मन के जहन में विक्ट्री का एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। और यही वो टाइम होता है जब वो कंप्लीटली केयरलेस हो जाते हैं। सन त्सू इस नुक्ते पर बहुत फोकस करता है कि जब दुश्मन के वर्ड्स और उनकी एक्शंस में डिस्कनेक्ट हो, वहां खतरा होता है। टिएन टैन ने बातों से सरेंडर दिखाया, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक मैसिव काउंटर अटैक प्रिपेयर कर रहा था। और वो काउंटर अटैक किस कदर हैरानकुन था, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वाजे करते हैं। जब दुश्मन पूरी तरह से गाफिल हो गया, तो रात के वक्त टिएन टैन ने 1000 बैल जमा किए। उन जानवरों के जिस्मों पर सुर्ख कपड़े बांधे, जिन पर खौफनाक निशानात बनाए गए थे। उनकी पूंछ पर आग लगाई गई थी। बिल्कुल, पूंछ के साथ लकड़ियां और घास बांधकर आग लगाई गई और सींगों पर तेज छुरियां बांध दी गईं। फिर शहर की दीवारों में किए गए सुराखों से इन पागलाए हुए बैलों को दुश्मन के कैंप की तरफ छोड़ दिया गया। आग में घिरे जानवर और सामने लापरवाह दुश्मन। आग और सींगों पर छुरियां बांधे ये जानवर जब दुश्मन के कैंप में घुसे तो वहां कयामत खेज तबाही मच गई। इस मैसिव डिसरप्शन के फौरन बाद टिएन टैन ने अपने 5000 तैयार सिपाहियों के साथ हमला किया और बाकी शहरियों ने ढोल और बर्तन पीटकर ऐसा शोर मचाया कि दुश्मन के होश उड़ गए। एक हारी हुई जंग मुकम्मल फतह में तब्दील हो गई। इस वाक़े का कोर लेसन सिर्फ वो विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है जो उन बैलों ने क्रिएट किया, बल्कि वो पेशेंस और मैनिपुलेशन है जो इस अटैक से पहले की गई। अगर दुश्मन अलर्ट होता तो शायद ये स्ट्रैटेजी इस कदर सक्सेसफुल ना होती। और सन त्सू इस चैप्टर में इसी साइकोलॉजी को डिकोड करता है। हाँ, अगर दुश्मन अजीजी दिखा रहा है लेकिन उसकी इंटरनल सरगर्मियां तेज हैं, तो समझें वो हमले की तैयारी में है। इसके बरक्स अगर कोई शदीद गुस्से में है, आगे बढ़ने और अग्रेसिवली बिहेव करने का दिखावा कर रहा है, तो मेजॉरिटी केसेस में वो दरअसल अपने रिट्रीट को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बिहेवियर पैटर्न्स इंसानी फितरत का हिस्सा हैं। बिल्कुल, और एक कामयाब ऑब्जर्वर लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि उन बातों और उनके हिडन एक्शंस के दरमियान मौजूद डेल्टा पर फोकस करता है। बिहेवियर पैटर्न्स और इंसानी फितरत की ये डिस्कशन हमें नेचुरल तौर पर किताब के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ ले आती है, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। एक आर्मी या कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से मिलकर बनती है, और उन इंडिविजुअल्स के छोटे छोटे एक्ट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सही। किताब में कुछ इंतहाई सटल लेकिन पावरफुल ऑब्जर्वेशन शेयर की गई हैं। जैसे, अगर सिपाही अपनी पोस्ट पर खड़े हैं लेकिन उन्होंने अपने नेज़ों या स्पीयर्स पर टेक लगाई हुई है, तो ये सिर्फ थकावट नहीं बल्कि शदीद भूख और रिसोर्सेज की कमी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और बिल्कुल इसी तरह जब पानी फेच करने वाले इंडिविजुअल्स दरिया पर पहुंचते ही पहले खुद पानी पीना शुरू कर दें, तो ये सिर्फ उनका इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन नहीं है, ये इस बात का इंडिकेटर है कि पूरी फौज प्यास से निढाल है और चेन ऑफ कमांड टूटना शुरू हो गया है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स डिसिप्लिन पर हावी होने लगती हैं। एग्जैक्टली। जब ऐसा होने लगे तो एक लीडर को फौरन समझ जाना चाहिए कि सिस्टम कोलैप्स के करीब है। माइक्रो बिहेवियर्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं होते, वो मैक्रो एनवायरनमेंट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होते हैं। जो कमांडर इन छोटी डिटेल्स को इग्नोर करता है, वो अचानक आने वाली बगावत या शिकस्त का शिकार होता है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां हालात आम इनडिसिप्लिन से आगे बढ़कर एब्सोल्यूट डेस्परेशन तक पहुंच जाते हैं। चैप्टर में बयान किया गया है कि अगर कोई फौज ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए कि वो अपना रेशन छोड़कर अपने ही पैक एनिमल्स को खाने पर मजबूर हो जाए, और सबसे बड़ी बात अपने कुकिंग पॉट्स को वापस अपने खैमों में ना लटकाए। कुकिंग पॉट्स का छोड़ देना बहुत बड़ा साइन है। इस एक्शन को रीड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुकिंग पॉट्स का डिस्ट्रॉय होना या अबैंडन होना कोई आम वाकया नहीं है। इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली उम्मीद हार चुके हैं और उनका वापस लौटने का अब कोई इरादा नहीं है। हिस्ट्री में ऐसी फौज को डेथ ग्राउंड पर मौजूद फौज कहा जाता है। ये किसी भी कमांडर के लिए सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है। एक ऐसी फोर्स जिसके पास खोने को कुछ न बचा हो, जो मौत को कबूल कर चुकी हो, उस पर डायरेक्ट अटैक करना सुइसाइडल होता है, क्योंकि डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल, इंसान जब उम्मीद छोड़ देता है तो उसकी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई हो जाती है।
سنسو سکھاتا ہے کہ دشمن کو کبھی بھی ایسی ڈیسپریٹ سچویشن میں کارنر نہیں کرنا چاہیے جہاں اس کے پاس فائٹ ٹو دا ڈیتھ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ بچے۔ انہیں ہمیشہ ایک اسکیپ روٹ کا ایلیوژن دینا ضروری ہے تاکہ ان کی سروائیول انسٹنکٹ بچی رہے اور وہ فائٹ کرنے کے بجائے بھاگنے کو پریفر کریں۔ اس انٹرنل سائیکالوجی کو مینج کرنے کے حوالے سے ریوارڈز اور پنشمنٹس کا میکنزم بھی چیپٹر میں ڈیپلی ڈسکس کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ریوارڈز اور پنشمنٹ سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے ٹولز ہیں، لیکن سنسو انہیں سمپٹمز کے طور پر دیکھتا ہے۔ ہاں، سمپٹمز۔ اگر ایک جنرل یا لیڈر اپنے لوگوں کو مسلسل ریوارڈز دے رہا ہے تو ظاہر یہ اچھی لیڈرشپ لگ سکتی ہے، لیکن اس کا ہڈن میننگ یہ ہے کہ لیڈر کے پاس اتھارٹی نہیں رہی، وہ ریسورسز کو ڈرین کر رہا ہے صرف اپنی فوج کو مطمئن رکھنے اور بغاوت سے بچنے کے لیے۔ اور دوسری طرف اگر پنشمنٹس کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ہر چھوٹی بات پر سزا دی جانے لگے تو یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ ڈسپلن ایکچولی تباہ ہو چکا ہے۔ لیڈر پینک میں ہے اور فیئر کے ذریعے کنٹرول قابل پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈکے کی نشانی ہے۔ اصل لیڈرشپ اور ڈسپلن آرٹیفیشل ریوارڈز یا خوفناک سزاؤں سے قائم نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل ڈسپلن قائم کیسے کیا جائے جو کسی کرائسس میں کولیپس نہ ہو؟ اس کا جواب سنسو ایک بہت ہی بیلنسڈ پرنسپل کے ذریعے دیتا ہے۔ کامیاب لیڈرشپ کا فارمولا یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے انسانیت، رسپیکٹ اور نرمی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے۔ ان کے بیسک ہیومن نیڈز اور ڈگنیٹی کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اور جب ایک دفعہ میوچول کانفیڈنس قائم ہو جائے تب ان پر آئرن ڈسپلن اور اسٹرکٹ سٹینڈرڈز اپلائی کیے جائیں۔ یہ کمبینیشن آف ہیومینٹی اینڈ ڈسپلن ہی اصل جیت کی بنیاد ہے۔ اگر پہلے دن سے اسٹرکٹنس ہوگی تو ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی، اور اگر صرف نرمی ہوگی تو ویکنس پیدا ہوگی۔ میوچول کانفیڈنس ایک ایسا انٹینجبل ریسورس ہے جو کسی بھی فزیکل ویپن سے زیادہ اثردار ہوتا ہے۔ جب فالوورز کو یہ یقین ہو کہ ان کا لیڈر ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کر رہا ہے تو وہ سخت ترین کمانڈز کو بھی بغیر کسی ہیزیٹیشن کے فالو کرتے ہیں۔ اور یہی سائیکولوجیکل بانڈ ایک بھاری بھیڑ کو ایک ایفیکٹو انسٹاپیبل فورس میں بدلتا ہے۔ دی آرٹ آف وار کے اس چیپٹر نے جس طرح آبزرویشن، انوائرمنٹ اور ہیومن سائیکالوجی کو آپس میں جوڑا ہے وہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سن تزو آخر میں ایک انتہائی پروفاؤنڈ بات کرتا ہے جو ان تمام کانسیپٹس کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر ہماری تعداد دشمن سے زیادہ نہیں بھی ہے تب بھی یہ بالکل کافی ہے۔ تعداد کا کم ہونا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اپنی طاقت کو یکجا کیا جائے، اسے کنسنٹریٹ کیا جائے اور دشمن پر اپنی گہری نظر یعنی اپنی آبزرویشن کو ہر وقت قائم رکھا جائے۔ یہ نسخہ آج کی ماڈرن دنیا کے سامنے ایک عجیب سا تضاد پیش کرتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر فرد، ہر ادارہ اور ہر ملک مزید طاقت، وسائل اور تعداد جمع کرنے کی ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جس کا کوئی انت نہیں، وہاں یہ سبق ایک بڑا اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا اصل جیت واقعی ریسورسز کی لامحدود زیادتی اور اینڈلیس ایکسپینشن میں چھپی ہے، یا پھر کم وسائل ہونے کے باوجود اپنی آبزرویشن کو شارپ کرنے اور اپنے فوکس کو کسی ایک پوائنٹ پر کنسنٹریٹ کرنے میں چھپی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے حالات کو اینالائز اور اپنی انرجی کو چینل کرنے کے حوالے سے ڈیپلی سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹیرین یعنی زمین کے خدوخال، اس میں سنسو نے فزیکل لینڈسکیپ کو وار اسٹریٹجی کے ساتھ بہت ہی گہرائی سے جوڑا ہے۔ ہاں، اور سورس مٹیریل میں اگر دیکھا جائے تو ٹیرین کی 6 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ صحیح، ایک تو ایکسیسیبل ہے یعنی قابل رسائی زمین جہاں دونوں آرمیز ایزیلی موو کر سکتی ہیں۔ پھر انٹینگلنگ آتی ہے جو الجھنے والی زمین ہوتی ہے، یعنی جہاں جانا آسان ہے لیکن واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر ٹیمپرائزنگ ہے، اس کے بعد نیرو پیسیجز یعنی تنگ راستے ہیں، اور پریسیپٹس ہائٹس ہیں جو کہ خطرناک بلندیاں ہوتی ہیں، اور آخر میں ڈسٹنٹ پوزیشنز ہیں جہاں دشمن سے فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں صرف جغرافی کی کلاس تو چل نہیں رہی۔ بالکل نہیں، یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ سن تزو کا مین فوکس صرف مٹی اور پہاڑوں پر نہیں ہے۔
اصل میں ہر ٹرین کو ڈیل کرنے کا ایک اپنا اسپیسیفک مینٹل ماڈل ہے۔ صحیح کہا، ایک جنرل کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو زمین تب تک معنی نہیں رکھتی جب تک اس زمین پر کھڑی آرمی مینٹلی اور فزیکلی سٹرونگ نہ ہو۔ تو اس فزیکل جیوگرافی کے ساتھ ساتھ سن تزو ان 6 غلطیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو تباہی مچا سکتی ہیں۔ انہیں کیلامیٹیز کہا گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تباہیاں کسی قانون قدرت یا نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے نہیں آتی، یہ کمپلیٹلی ایک لیڈر کی اپنی فالٹس اور مس کیلکولیشنز کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یعنی سارا بلیم لیڈرشپ پر آتا ہے۔ یہ 6 ایلیمیٹیاں واضح کی گئی ہیں سورس میں۔ پہلی ہے فلائٹ، یعنی میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ دوسری ہے انسبارڈینیشن، یعنی نافرمانی کرنا۔ پھر کولیپس آتی ہے، یعنی اندر سے ٹوٹ جانا، روئن یعنی بربادی، ڈس آرگنائزیشن یعنی مکمل بدنظمی، اور آخر میں راؤٹ یعنی پوری طرح شکست کھا جانا۔ اگر ان حالاتوں پر غور کیا جائے تو ہر ایک کلیمٹی دراصل ایک اسپیسیفک لیڈرشپ فیلئر کی نشاندہی کرتی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر انسبارڈینیشن تب پیدا ہوتی ہے جب عام سپاہی بہت سٹرونگ اور جذباتی ہوں لیکن ان کے آفیسرز ویک ہوں۔ ایک ان گائیڈڈ انرجی ہوتی ہے جسے کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ اور اس کے بالکل برعکس کولیپس تب ہوتا ہے جب آفیسرز بہت اگریسو اور سٹرونگ ہوں لیکن عام سپاہی تھکے ہوئے ہوں اور ان کا ساتھ نہ دے سکیں۔ یہ ایک پراپر چین آف کمانڈ کے ٹوٹنے کی واضح نشانی ہے۔ ایک بہت ہی پاورفل کہانی بھی ہے اس چیپٹر میں، جنرل وو چی کی کہانی۔ یہ ہسٹوریکل اینیکڈوٹ اتنا ویوڈ ہے کہ اسے پڑھ کر اینشنٹ وارفیئر کا سین آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہاں، وہ جنرل اور سپاہی والی کہانی، وہ واقعی ایک کمال کی ایگزامپل ہے ایمپتھی اور لیڈرشپ کو سمجھنے کے لیے۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ جنرل وو چی کے ایک عام سپاہی کو جنگ کے دوران ایک بہت برا زخم آیا اور اس زخم میں انفیکشن یا زہر پھیلنے لگا۔ اور اس دور میں میڈیکل فیسلٹیز تو ہوتی نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس جنرل نے، جو پوری آرمی کا کمانڈر تھا، اس نے فزیکل ہائرارکی کو کمپلیٹلی اگنور کیا۔ وہ خود اپنے گھٹنوں پر بیٹھا اور اس عام سپاہی کے زخم سے اپنے منہ سے زہر چوس کر نکالا۔ یہ بہت ایکسٹریم لیول کی کیئر ہے نا؟ اور جب اس واقعے کی خبر اس سپاہی کی ماں تک پہنچی تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا تو ایک عام سا سپاہی ہے، اتنے بڑے جنرل نے اس کی جان بچائی ہے، تو تم کیوں رو رہی ہو؟ اور اس ماں نے جو جواب دیا وہ واقعی اس فلسفی کا نچوڑ تھا۔ اس نے بتایا کہ جنرل نے سالوں پہلے اس کے شوہر کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا، اس کے زخم سے زہر نکالا تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شوہر اس جنرل کی محبت میں اندھا ہو کر ہر ڈینجر میں سب سے آگے گیا اور دشمن سے لڑتے ہوئے جنرل کے نام پر جان قربان کر گیا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اب اس ماں کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس جنرل کے لیے اسی طرح کسی اندھی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اگر ہم اس کو بگر پکچر سے کنیکٹ کریں تو یہ ماڈرن لیڈرشپ اور ٹیم بلڈنگ کے ساتھ بالکل پرفیکٹ میچ کرتی ہے بات۔ کارپوریٹ ورلڈ میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے۔ سن تزو سکھاتے ہیں کہ اپنے سولجرز کو صرف نمبرز مت سمجھو، اگر انہیں اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو وہ تمہارے لیے موت کے منہ میں بھی چلے جائیں گے۔ یہ ایکسٹریم ڈیووشن صرف سچی ایمپتھی سے آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک وارننگ بھی تو ہے سورس مٹیریل میں۔ بالکل۔ سن تزو فوراً ایک ڈارک وارننگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سپاہی اسپوائلڈ چلڈرن یعنی بگڑے ہوئے بچے بن گئے اور ان پر لیڈر کی اتھارٹی نہ رہی تو وہ کمپلیٹلی یوز لیس ہو جائیں گے۔ ایک لیڈر کائنڈ ہارٹڈ تو بہت ہے لیکن رولز انفورس نہیں کر سکتا۔ تو ایسی نرمی کا پریکٹیکل سچویشن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈسپلن اور ایمپتھی کا ایک ایبسولوٹ بیلنس ہونا لازمی ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سن تزو ایک مشہور کوٹ یاد دلاتے ہیں یہاں: اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں، خود کو جانتے ہیں اور ہیون اور ارتھ کو جانتے ہیں تو جیت پکی ہے۔ یہاں ہیون سے مراد موسم اور وقت ہے اور ارتھ سے مراد یہی 6 ٹرینز ہیں جن کی ہم نے بات کی۔ صرف اپنی ٹیم اور کمپیٹیٹر کو جاننا کافی نہیں ہے، سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کا ڈیپ نالج ہونا ضروری ہے۔ چلیے اس سے ہم اگلے حصے پر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں چیپٹر 12 The 9 Situations، یعنی 9 مختلف حالات پر۔ یہ چیپٹر پہلے والے کانسیپٹ کو ہی مزید ڈیپلی ایکسپلور کرتا ہے۔ صحیح۔ اس میں سن تزو جنگ کے میدان میں 9 حالاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں ڈسپرسیو یعنی منتشر، فیسائل یعنی آسان، اور کنٹینشس جو متنازع ہوتی ہیں۔ پھر اوپن ہے، انٹرسیکٹنگ ہائی ویز یعنی کٹتی ہوئی شاہراہیں ہیں،
سیریس اور ڈیفیکلٹ گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد ہیمڈ ان یعنی محصور، اور آخر میں ڈیسپریٹ یعنی خطرناک یا جان لیوا گراؤنڈ۔ ان سب میں جو سب سے زیادہ اٹینشن گریب کرنے والی اور سائیکولوجیکلی انٹینس سچویشن ہے وہ ہے ڈیسپریٹ گراؤنڈ۔ ڈیسپریٹ گراؤنڈ یہ ایسی سچویشن ہے جہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ایک ڈیڈ اینڈ۔ اگر وہاں فائٹ نہیں کی تو موت بالکل سامنے کھڑی ہے، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں انسانی مائنڈ کمپلیٹلی شفٹ ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں انسان موت سے ڈرتا ہے، لیکن ایسی ایکسٹریم ڈیسپریشن میں وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ سروائیول کی جب امید نہیں بچتی تو ایک عام سپاہی بھی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑتا ہے۔ اس پر سورس مٹیریل میں ہانسن کی مشہور بیٹل کا ذکر ہے جو بہت فیسنیٹنگ ہے۔ ہاں، ہانسن نے جو فارمیشن بنائی تھی، بالکل، ہانسن نے اپنی آرمی کو اس طرح کھڑا کیا تھا کہ ان کے پیچھے گہرا دریا تھا، یعنی پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا، اور دشمن سامنے سے ان پر ہنس رہا تھا کہ یہ کیسی بے وقوفانہ فارمیشن ہے۔ ہاں، ہانسن کے اپنے آفیسرز بھی اس عجیب اسٹریٹجی پر سوال اٹھا رہے تھے، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو اس کے سپاہی ایسی وحشت سے لڑے کہ انہوں نے اس طاقتور دشمن کو کمپلیٹلی ہرا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پیچھے ہٹے تو دریا میں ڈوب جائیں گے۔ اور جب بعد میں آفیسرز نے پوچھا تو ہانسن نے سن تزو کا حوالہ دیا، "پلنج یور آرمی انٹو ڈیسپریٹ اسٹریٹس اینڈ اٹ ول سروائیو"، اپنی فوج کو خطرے میں ڈال دو اور وہ بچ نکلے گی۔ یہ اسٹریٹجی بہت رسکی ہے واقعی، لیکن ایسی حالت میں فورس کو انٹرنلی کیسے آپریٹ کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سورس میں ایک بہت خوبصورت انالوجی دی گئی ہے، دا شوائے جن اسنیک۔ ہاں، یہ اینشنٹ چائنا کے ایک میتھیکل سانپ کی مثال ہے۔ اس سانپ کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ اس کے سر پہ حملہ کریں تو پونچھ اچانک پلٹ کر حملہ کرتی ہے، اگر پونچھ پر کریں تو سر حملہ کرتا ہے، اور اگر درمیان میں کھریں تو سر اور پونچھ دونوں مل کر حملہ کرتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل آرمی کی پرفیکٹ کوارڈینیشن کی مثال ہے۔ ایسی ہی ٹیلیپیتھک کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، ایک طرف یہ یونٹی کی بات ہے اور دوسری طرف یہاں ایک بہت کنٹروورشل ٹیکٹک سامنے آتی ہے، ڈسیپشن یعنی دھوکہ، اور یہ صرف دشمن کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہی آرمی کے لیے ہوتا ہے۔ سن تزو کہتا ہے کہ ایک جنرل کو اپنے پلانز اور رپورٹس کو اتنا سیکرٹ رکھنا چاہیے کہ اس کے اپنے سپاہی بھی کمپلیٹلی اگنورنٹ رہیں، بے خبر رہیں۔ وہ انہیں موو کرتا ہے لیکن ڈیسٹینیشن کلی نہیں بتاتا۔ وہ وقت آنے پر بالکل اس انسان کی طرح ایکٹ کرتا ہے جو کسی کو بلندی پر چڑھنے کا راستہ دیتا ہے اور پھر پیچھے سے سیڑھی ہٹا دیتا ہے۔ وہ کشتیاں جلا دیتا ہے اور کھانے کے برتن توڑ دیتا ہے تاکہ واپس مڑنے کا راستہ ہی نہ بچے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ڈسیپشن اور ڈیسپریٹ گراؤنڈ مل جاتے ہیں۔ اپنے ہی لوگوں سے انفارمیشن چھپانا تاکہ وہ پیورلی سروائیول موڈ میں آپریٹ کریں۔ اب یہاں سے ہم اسموتھ فلو کے ساتھ اگلے حصے پہ آتے ہیں۔ چیپٹر 13، دی اٹیک بائی فائر، آگ کے ذریعے حملہ۔ آگ اس دور میں صرف ویپن نہیں تھا بلکہ ایک ایبسولوٹ فورس تھی۔ اس چیپٹر میں آگ کا استعمال کرنے کے 5 طریقے بتائے گئے ہیں: دشمن کے کیمپ کو جلانا، ان کے سٹورز چلانا، ان کا بیگیج یعنی سامان چلانا، آرسنلز یعنی اسلحہ خانے جلانا، اور ڈراپنگ فائر یعنی آگ برسانا۔ لیکن اس اسٹریٹجی کے لیے انوائرمنٹ کتنا ضروری ہے یہ دیکھنا اہم ہے۔ آگ لگانے کے لیے صرف انٹینشنز کافی نہیں ہوتے، صحیح موسم اور ہوا کا رخ دیکھنا ضروری ہے۔ ڈرائی ویدر کا ہونا لازمی بتایا گیا ہے۔ بالکل، ساتھ ہی 5 اسپیسیفک ڈیولپمنٹس کا ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آگ لگنے پر بھی دشمن کی آرمی شانت رہے تو فوراً حملہ نہیں کرنا چاہیے، بائیڈ یور ٹائم، انتظار کرو۔ کیونکہ اگر وہ پینک نہیں کر رہے اس کا مطلب وہ پریپیئرڈ ہیں، اور ونڈ ورڈ سائڈ سے آگ لگانی چاہیے تاکہ ہوا آگ کو دشمن کی طرف لے جائے، اپنی فوج کی طرف نہیں۔ آگ کے مقابلے میں پانی یعنی واٹر اٹیکس کا بھی بریفلی ذکر ہے کہ پانی سے دشمن کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پانی سے سپلائی چینز کٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن آگ کی طرح سب کچھ تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگ ایک بے رحم فورس ہے۔ اور اس تباہی کی بات کرتے ہوئے ایک گہری فلسافیکل وارننگ آتی ہے اس چیپٹر کے آخر میں۔ سن تزو کہتا ہے کہ کسی بھی رولر یا جنرل کو صرف غصے یا ایگو کی وجہ سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت پروفاؤنڈ تھاٹ ہے۔ غصہ تو بعد میں خوشی میں بدل سکتا ہے، لیکن ایک تباہ شدہ ریاست کبھی واپس نہیں آ سکتی، اور نہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ جنگ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ یہ سن تزو کے پروفاؤنڈ کریٹیکل تھنکنگ کو شو کرتا ہے۔
اور یہی پوائنٹ ہمیں ہمارے اس ڈسکشن کے آخری اور سب سے انٹریگنگ حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ چیپٹر 14 دی یوز آف اسپائز، جاسوسوں کا استعمال۔ جنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ روزانہ 1000 آؤنسز سلور کا خرچہ ہوتا ہے اور تقریباً 7 لاکھ خاندانوں کے کھیتی باڑی کے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ اس لیے سالوں تک جنگ کو لمبا کھینچنا بہت بڑی بے وقوفی اور انہیومن عمل ہے۔ سوئفٹ ایکشن چاہیے، اور اس سوئفٹ ایکشن کے لیے ایڈوانس انفارمیشن چاہیے، جسے فور نالج کہا گیا ہے۔ پیشگی علم، اور سنزو کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ انفارمیشن کسی روح سے یا میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے نہیں آتی، یہ صرف انسانوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، گراؤنڈ پر موجود انسانوں سے۔ اور اس نیٹ ورک کو بنانے کے لیے سنزو 5 قسم کے اسپائز کا تعارف دیتے ہیں۔ پہلے لوکل سپائز ہیں جو عام مقامی لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے انورٹ سپائز ہیں جو دشمن کے اپنے آفیشلز ہوتے ہیں جنہیں خرید لیا جاتا ہے۔ تیسرے کنورٹڈ سپائز ہوتے ہیں، یہ دشمن کے جاسوس ہوتے ہیں جنہیں ہم ریوارڈ دے کر اپنا منا لیتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں، ڈبل ایجنٹس۔ پھر ڈومڈ سپائز آتے ہیں، یہ وہ جاسوس ہیں جنہیں ہم خود غلط انفارمیشن دے کر دشمن کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ پکڑے جانے پر وہ دشمن کو گمراہ کریں، انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں قسم سروائیونگ سپائز کی ہے، جو زندہ واپس آ کر خبر دیتے ہیں۔ ان سب میں ایکسپرٹ آپ کے خیال میں سب سے ضروری کون سا ہے؟ سورس مٹیریل کے مطابق سب سے زیادہ ضروری کنورٹڈ سپائی ہے، انہی کو سب سے زیادہ لبرلی ریوارڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی انفارمیشن سے باقی سب سپائز کا استعمال ممکن ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل سائیکالوجی جانتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس چین کا سب سے کرٹیکل لنک ہوتے ہیں۔ سنزو کی ایک بات جو ذہن میں اٹک جاتی ہے وہ یہ کہ جاسوسوں کا نیٹ ورک ایک آرمی کے لیے ویسا ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ پانی کے بنا مچھلی تڑپ کر مر جاتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ اگر کوئی جاسوس وقت سے پہلے راز پھاش کر دے تو نہ صرف اس جاسوس کو بلکہ اس شخص کو بھی مار دینا چاہیے جس نے وہ راز سنا تھا، تاکہ بات آگے نہ پھیلے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انفارمیشن کی حفاظت کسی بھی انسانی جان سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے۔